میری بھابھی ہر روز مجھ سے تازہ مچھلی منگواتی، مگر اس وقت مجھے بہت حیرت ہوتی جب بھابھی ساری مچھلی بنا پکائے ہی اپنے کمرے میں لے جاتی اور جب باہر نکلتی تو لنگڑا کر چلتی اور کہتی مچھلی بہت ہی لذیذ تھی۔ ایک دن بھابھی کا راز معلوم کرنے کے لیے میں نے اپنی بہن کو بھابھی کے کمرے میں چھپا دیا۔ کچھ دیر بعد جب بہن بھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی تو میری جان نکل گئی۔ شمائلہ بھابھی نے مجھ سے 2 کلو مچھلی منگوائی تھی۔ میں جیسے ہی وہ مچھلی لے کر گھر پہنچی، بھابھی نے شاپر مجھ سے چھین لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی کہ بھابھی کو ہوا کیا ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ میرے بھائی آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں صحن میں ہی بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی تھی۔ میں فکر مند تھی، مگر وہ بولے کہ تھوڑی دیر آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ بھائی کو شدید کفت ہوئی، انہوں نے دروازہ پیٹ ڈالا، مگر کمرے سے تو بھابھی کی کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ بھائی نے مجھے گور کر پوچھا کہ شمائلہ کہاں ہے اور دروازہ اندر سے کیوں بند ہے۔ میں گھبرا گئی۔ میں بولی بھائی، بھابھی تو کمرے میں ہی ہے، شاید ان کی آنکھ لگ گئی ہوگی، آرام کر رہی ہوں گی۔ بھائی نے زور زور سے دروازے پر دستک دی، پھر بولے شمائلہ دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ لیکن بھابھی نے کوئی آواز نہیں دی۔ میں بھائی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چارپائی کے پاس لے آئی اور بولی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں دروازہ کھلواتی ہوں۔ میں نے اب زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ کہتی بھی جاتی کہ بھابھی دروازہ کھول دیں، بھائی آرام کرنے گھر آئے ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اندر اتنی خاموشی تھی کہ کوئی انتہا نہیں۔ میں بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ غم و غصے کی وجہ سے لال پڑ چکا تھا۔ میں بولی بھائی، آپ میرے کمرے میں آرام کر لیں، ہو سکتا ہے بھابھی سو گئی ہوں گی۔ صدف بھی تو سو رہی ہے نا؟ بھائی نے نفی میں سر ہلا دیا اور مجھ سے بولے کہ جاؤ تم بھی آرام کر لو، لیکن بھائی کے پاس ہی میں بیٹھی رہی۔ تبھی بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی لنگڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ بھائی ایک دم غصے سے اٹھے اور بھابھی سے چلا کر بولے کمرہ اندر سے بند کیوں تھا؟ تم نہیں جانتی کیا میں اپنی 2 معصوم بہنیں تمہارے سپرد کر کے کام کی طرف باہر نکلتا ہوں؟ تم ہر روز یہی سب کرتی ہوگی نا؟ تم نے میری بہنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں خود 18 سال کی کم عمر اور ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ بھائی کو غصے میں دیکھ کر خود بھی میں ڈر گئی تھی، مگر پھر بھی میں آگے بڑھی اور بولی بھائی آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بھابھی نے کبھی ہم دونوں کو غیر یا اجنبی نہیں سمجھا، وہ ماں کی طرح ہم دونوں بہنوں کا دھیان رکھتی ہیں۔ شاید آج ان کی طبیعت خراب ہو، اس لیے وہ سو گئی ہوں گی۔ میری بات سن کر بھائی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور خود کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ وہ بولی شکریہ فاطمہ۔ میں بولی بھابھی شکریہ کو مارے گولی، آئے جائیں کچن میں مل کر مچھلی بناتے ہیں۔ بھابھی ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی فاطمہ مچھلی تو میں نے کھا لی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر پڑھائی کرو۔ بھابھی لنگڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ میں حیرت زدہ سے کھڑی تھی کہ بھابھی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ مچھلی انہوں نے کھا لی ہے، کیونکہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کچی مچھلی اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ عصر کی اذان سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ صدف بھی جاگ گئی تھی۔ ہم دونوں بہنوں نے وضو کی اور نماز پڑھنے لگیں۔ اب ہم دونوں کچن میں جا کر بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگیں۔ آج بھابھی مجھے بڑی بے چین سی اور کھوئی کھوئی سی لگی تھی۔ بھائی بھی کچن میں آ چکے تھے۔ اب بھائی بالکل پرسکون سے لگ رہے تھے۔ وہ بھابھی کے ساتھ بھی معمول کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر سب نظر انداز کر دیا تھا کہ شاید یہ میرا وہم و گمان ہی ہوگا۔ صبح میں جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو کر بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ آفس جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میں اور صدف ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ اس کے 2nd ایئر کے امتحانات ہو چکے تھے، اس لیے اسے چھٹیاں تھیں، جبکہ میں 3rd ایئر میں تھی۔ میرے امتحانات کو ابھی 3 مہینے رہتے تھے۔ کالج سے واپسی پر میں بس میں سفر کرتی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی میں نے بھابھی کو اپنا انتظار کرتا ہوا پایا تھا۔ وہ بولی فاطمہ جلدی سے یونیفارم تبدیل کر لو اور مجھے 2 کلو مچھلی لا دو۔ پھر وہ کمرے سے پیسے لینے چلی گئی تھی۔ بھابھی کی لنگڑاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر بھابھی کے پاس آ گئی تھی۔ میں بھابھی شمائلہ کی فرمائش پر 2 کلو مچھلی لے کر آئی تھی۔ میں نے بھابھی کو شاپر پکڑا کر جوش سے کہا بھابھی آج آپ مچھلی کا سالن بنا لیجیے گا۔ میری بھابھی کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا تھا، پھر وہ اس بات میں سر ہلا کر مچھلی اپنے کمرے میں لے گئی۔ مجھے ایک دم سے گھن آئی کہ بدبودار مچھلی اپنے کمرے میں کون لے کر جاتا ہے۔ پھر میں کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی تھی۔ شام کے وقت بھائی آفس سے آئے تو میرے اور صدف کے لیے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے تھے۔ بھائی کی آواز سن کر بھابھی اپنے کمرے سے نکلی تو وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔
میں حیران رہ گئی. پہلے تو وہ بھابھی کے پیر کی لنگڑاہٹ ختم ہو گئی تھی, اب وہ پھر کیوں لنگڑانے لگی؟ مجھے بھابھی پر تھوڑا شک ہوا کہ کہیں وہ بائی کو دکھانے کے لیے ڈرامہ تو نہیں کرتی, لیکن جب میں نے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے. میں نے اپنی سوچ کو بریک لگایا اور بھابھی کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ ان کے پاؤں پر کیا ہوا ہے, تو وہ چپ کر گئی تھی. بھائی کو بڑی بھوک لگی تھی, اس لیے بھابھی فوراً سے کچن میں چلی گئی تھی. میں بولی, بھابھی مچھلی کا سوچ کر تو آج مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے. بھابھی نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا, پھر بولی, فاطمہ آج تو گھر بھنڈی گوشت بنا ہے. مچھلی تو میں کھا گئی. واہ کیا مزیدار مچھلی تھی. میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی. ایک دم ہی میرا دل بھر آیا اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی. میں اپنے دھیان میں ہی تھی مگر صدف کو دیکھ کر چونک گئی تھی. وہ اپنی سیکنڈ ایئر کی کتابیں کھولے بیٹھی تھی. میں بولی, جب پڑھنے کے دن تھے تب تو پڑھائی سے جان جاتی تھی, اب کیا فائدہ اس پڑھائی کا؟ میں نے صدف سے کتاب پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور انتہائی غصے سے بولی, کبھی تو میری جان بخش دیا کریں, ہر وقت میری ماں بننے کی کوشش نہ کیا کریں. صرف مجھ سے 2 سال بڑی ہیں, کوئی 30 سال نہیں جو میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتی پھرتی ہیں. مجھے صدف سے اس قسم کے لہجے کی ہرگز امید نہیں تھی. صدف نے تو کبھی میرے ساتھ ایسے بات نہیں کی تھی. میں اس کو چھوڑ کر باہر آ کر بھائی کے پاس بیٹھ گئی تھی. بھائی مجھ سے میری تعلیم کے متعلق سوالات کرتے رہے تھے, جبکہ میرا سارا دھیان بھابھی کی ٹانگ پر تھا. وہ بھائی کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی اور ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ لنگڑا کر نہ چلے. بھائی نے مجھے سوچوں میں گم پایا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تھی. میں نے بنا لگی لپٹی بھائی کو بتا دیا کہ صدف نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. بھائی بڑی حیرت زدہ سے رہ گئے تھے. پھر انہوں نے صدف کو آواز دے کر باہر بلایا اور بولے کہ تم ہر وقت یوں کمرے میں کیوں گھسی رہتی ہو, باہر آ کر میرے پاس بیٹھا کرو. بھائی کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ صدف نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. وہ بولی, امی ابو خود تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گئے. بھائی کہتا ہے کمرے میں نہیں بیٹھو, بھابھی کہتی ہے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ, جبکہ میری بہن تو میری ہی دشمن بنی ہوئی ہے. بھائی صدف کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے. پھر اٹھے اور صدف کو گلے لگا کر پیار کرنے لگے اور بولے, صدف تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی بہن نہیں سمجھا, ہمیشہ اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے. پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں سوچنے لگی ہو؟ صدف کچھ بھی بولے بنا بس روتی چلی جا رہی تھی. ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے. پھر اچانک ہی اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور ہم سے معافی مانگ کر کمرے میں چلی گئی تھی. بھائی نے بھابھی کو آواز دے کر بلایا اور بولے, شمائلہ آج کل صدف گھر میں ہوتی ہے, اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہے, کوئی بات ہوئی ہے؟ بھابھی کا چہرہ ایک دم سے پیلا پڑ چکا تھا, وہ بڑی ڈری ہوئی لگ رہی تھی. وہ بولی, فہان صدف ہر وقت کمرے میں بیٹھی رہتی ہے, اس لیے میں نے 1-2 بار اس سے بولا تھا کہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرو, یوں تم بور بھی نہیں ہوا کرو گی. شاید اسے میری یہی بات بری لگ گئی ہے. بھائی کو سوچنے لگے تھے, جبکہ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا کہ جیسے شمائلہ بھابھی ہم سے کچھ چھپا رہی تھی. بات صرف اتنی نہیں تھی, کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو تھی. خیر اگلے دن بھائی ہمارے کمرے کے لیے ٹی وی لے آئے, اچھی اچھی موویز لے آئے, کتابیں اور ناولز بھی لا کر صدف کے ہاتھ میں تھما دی تھی اور بولے کہ آج کی بات تم بور نہیں ہوا کرو گی. پھر لوڈو بھابھی کو تھما کر بولے, شمائلہ تم اور صدف لوڈو کھیل لیا کرو. بھابھی مسکرا دی تھی. میں کمرے میں آئی تو صدف مجھے بڑی خوش لگی تھی. وہ بولی, فاطمہ میں تو سارا دن فلمیں دیکھا کروں, تم پڑھائی میں سر کھپاتی رہنا. میرا بھی جی للچا گیا تھا. بھائی صدف کے لیے بچوں والی فلمیں لے کے آئے تھے, اینیمیٹڈ موویز. میں رات دیر تک جا کر پڑھائی کرتی تھی. میں پڑھائی کر رہی تھی جب میں نے بھابھی کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا. وہ دبے قدموں چلتی ہوئی چھت پر چلی گئی تھی. نہ جانے وہ رات کی اس پہر چھت پر کیا کرنے گئی تھی. میں تو بڑی پریشان ہو گئی تھی. تقریباً 1-1.5 گھنٹہ چھت پر بتا کر بھابھی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی. یہ سب ہو کیا رہا تھا آخر؟ میں اسی فکر میں گلتی جا رہی تھی, جبکہ میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگ رہا تھا. میں کالج سے جیسے ہی واپس آئی تو بھابھی نے مجھے پیسے تھما دیے اور مجھے مچھلی لینے کے لیے بھیج دیا. میں کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ صدف سیکنڈ ایئر کی فزکس کی کتاب پکڑ کر بیٹھی تھی. مجھے دیکھ کر وہ اس قدر بخلا گئی تھی کہ جلدی سے وہ کتاب سمیٹ کمرے سے باہر چلی گئی تھی. میں نے سوچا کہ پہلے بھابھی کو مچھلی لا دوں, صدف کو تو بعد میں دیکھوں گی. میں مچھلی لے آئی تو بھابھی نے مجھ سے شاپر لے لیا اور کوئی بھی بات کیے بنا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی تھی. میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور صدف کی خبر لینے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ بولی, فاطمہ تم بھابھی کو ہر روز یہ مچھلی لا کر مت دیا کرو. میں حیران رہ گئی کہ ویسے کیوں کہہ رہی ہے. میں بولی, کیوں, کیا ہوا صدف؟ صدف جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی اور کان میں ایسی بات بول دی
کہ مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں صدف کی بات جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت گھر میں ہی ہوتی تھی۔ اسے تو بابی کے معاملات کی خوب خبر ہوگی۔ میں نے صدف کو قسم دے کر منع کر دیا کہ وہ فی الحال اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرے۔ میں خود اس سارے معاملے کی تہہ تک جاؤں گی، پھر سر سامنے آ جانے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں پڑھنے بیٹھ گئی تو صدف چھت پر چلی گئی تھی۔ پڑھائی میں میرا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں صدف اور بابی کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھی۔ یہ دونوں ہی بڑی عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ بابی کمرے سے نکل آئی اور وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا۔ میں بولی بابی مچھلی کہاں گئی؟ بابی بولی وہ تو میں نے کھا لی، بڑی خوش ذائقہ مچھلی تھی۔ میں چپ کر گئی تھی۔ بابی لنگڑا لنگڑا کر چلتی ہوئی گھر کے کام کاج کرنے لگی تھی جب اچانک مڑ کر بولی فاطمہ صدف کہاں ہے؟ میں بولی بابی وہ تو چھت پر ہے۔ بابی کا رنگ اچانک سے اڑ گیا تھا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی چھت کی جانب لپکی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنی کتاب اٹھا لی۔ یہ دونوں تو پاگل ہیں، مجھے بھی پاگل کریں گی۔ لیکن میرا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ بھابھی کو چھت پر گئے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں بھی ان دونوں کے پیچھے ہی چھت پر چلی گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں بابی کی آواز بآسانی سن سکتی تھی۔ وہ صدف کو بڑی بری طرح سے جھڑک رہی تھی۔ صدف کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل اپنی بہن کے لیے دکھ سا گیا تھا۔ میں جیسے ہی چھت پر پہنچی، بابی مجھے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ انہوں نے صدف کو گلے سے لگا لیا اور پیار سے بولی لڈو نہیں کھیلو گی اپنی بھابھی کے ساتھ؟ صدف نے بھی اپنے آنسو پونچھ دیے اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے صدف کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر میں نے پوچھا کہ بھابی تمہیں کیوں چڑک رہی تھی؟ صدف گھبرا گئی اور بولی نہیں تو بھابی مجھے کیوں چڑکیں گی، بلکہ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ میں کچھ سوچ کر چپ کر گئی۔ میں بولی صدف مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں بھابی کا راز معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اس دن تم نے مجھے جو بات بتائی تھی وہ صرف تمہارے وہم و گمان میں نہیں تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے مکمل ثبوت لا کر دو۔ کل میں جب بھابی کو مچھلی لا کر دوں تو تم ان کے کمرے میں چھپ کر دیکھنا کہ وہ مچھلی کیسے کھاتی ہیں اور پھر لنگڑا کر کیوں چلنے لگتی ہیں۔ میری بات سن کر صدف ایک دم سے مسکرا دی۔ وہ بولی فاطمہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گی۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر میں اپنے ذہن میں سارا لائحہ عمل ترتیب دینے لگی تھی۔ گھر پہنچی تو میں نے بھابی کو اپنا انتظار کرتا ہوا پایا۔ وہ بولی فاطمہ جلدی سے مچھلی لا دو۔ میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور صدف کو بھی سمجھا دیا کہ میں جیسے ہی بھابی کو آواز دے کر بلاؤں گی تم ان کے کمرے میں جا کر چھپ جانا۔ اس نے بھی حامی بڑھ لی تھی۔ میں نے بھابی کو آواز دی اور بولی بھابی مچھلی اب بہت مہنگی ہو گئی ہے، تھوڑے پیسے اور دینے پڑیں گے۔ بھابی مسکرا کر بولی تو پھر کیا ہوا، میں ابھی لا کر دیتی ہوں پیسے۔ اتنی دیر میں صدف بھابی کے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی۔ میں مچھلی لے آئی تھی۔ بھابی نے خوشی خوشی وہ مچھلی مجھ سے لے لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں باہر صحن میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر پر چکر کاٹ رہی تھی۔ 1-2 گھنٹے کے بعد بھابی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لنگڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی تو صدف بھی ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی کہ صدف بھی آج لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے صدف کو بازو سے تھاما اور بولی صدف کیا معلوم ہوا ہے تمہیں؟ صدف بڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ پھر وہ بولی فاطمہ ہماری بھابی کردار کی اچھی عورت نہیں ہے، تم نہیں جانتی کہ بھابی کے کمرے میں خفیہ کھڑکی بھی ہے۔ بھابی مچھلی لے کر اس کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں۔ فاطمہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ بھابی ہم سے چھپ کر گھر سے نکلتی ہیں، مگر تم نے ہی یقین نہیں کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کھڑکی بڑی تنگ سی ہے، اس سے نکلتے ہوئے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے، اس لیے بھابی لنگڑا کر چلتی ہیں۔ میں بھی اس کھڑکی سے نکل کر بھابی کے پیچھے جانا چاہتی تھی، مگر اس چوٹ کی وجہ سے میں ایسا نہ کر پائی۔ میں نے صدف کو قسم دے دی کہ وہ بائی سے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ وہ بولی میں پاگل تو نہیں ہوں جو بائی کا گھر اجاڑنے کا سوچوں گی۔ میں نے صدف کو ایک کتاب تھما دی اور بولی کہ تم اس کو پڑھو۔ میں اس کا ننھا سا دماغ دوسری جانب لگانا چاہتی تھی، جبکہ میں خود اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ بائی کو بھابی کے متعلق بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ بھابی ہمارے ساتھ تو بہت اچھی تھی، مگر وہ میرے اکلوتے بھائی کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں سوتی رہی جب میں بائی کے چیخنے چلانے کی آواز سے اٹھ بیٹھی تھی۔ یا اللہ خیر، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو صحن میں بائی بھابی اور صدف کو دیکھا تھا۔ مجھے لگا صدف نے بائی کو بھابی کی حقیقت بتا دی ہے، جبھی تو وہ اس پر غصہ کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر بائی غصے سے بولے فاطمہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تم سے یہ نہیں سنبھلی۔ بائی کا اشارہ صدف کی جانب تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی بھائی ہوا کیا ہے؟ بائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولے تم صدف سے صرف مجھے یہ پتا کر کے بتا دو کہ چھت پر کون تھا جو اس سے ملنے آیا تھا۔ میں ایک دم ہی کانپ گئی۔
میں نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی نہیں بھائی، میری صدف ایسی نہیں ہے، ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بھابھی بھی آگے بڑھ کر بولی فرحان آپ بلا وجہ اتنا غصہ نہ کریں، بچی ہے سدھر جائے گی۔ بھائی اب بھابھی کو گو رہے تھے، وہ بولے میں نے شادی کے پہلے روز ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں صرف میری بہنیں ہی نہیں بلکہ میں نے ان کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے، تم ماں بن کے ان کی تربیت کرنا۔ یہ تربیت کی ہے تم نے ان کی۔ میں نے صدف کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ میں صدف سے بولی تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو کہ آخر بات ہوئی کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی بھابھی چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ان کے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جائیں، اسی لیے وہ یہ سب کر کے ہمیں بائی کی نظروں سے گرانا چاہتی ہیں۔ صدف کی بات نے تو مجھے اندر تک کھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بولے تم فکر نہ کرو، ہمارے لیے گڑھا کھودنے والے خود ہی اس میں گر جائیں گے۔ اگلے دن میں بائی کے ساتھ کالج جانے لگی تو وہ بڑے خاموش سے تھے، ان کی آنکھیں لال پڑ چکی تھی۔ میں بولی بھائی آج آپ آفس سے آدھی چھٹی لے کر مجھے کالج سے لینے آ جائیے گا، میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی کچھ کہے بنا گئے، مگر یہ شکر تھا کہ وہ مجھے لینے آ گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ گھر سے باہر ہی رہے، جب میں انہیں اشارہ کر کے بلاؤں گی تبھی وہ آئیں۔ میں جیسے ہی گھر گئی بھابھی نے مچھلی کی فرمائش کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں مچھلی لینے باہر نکلی تو بھائی آگے بڑھے اور بولے کہاں جا رہی ہو؟ میں بولی بس آپ چپ رہے، آج حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں مچھلی لے کر گھر چلی گئی تو بھابھی میرے ہاتھ سے شاپر اچک کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ میں جلدی سے گھر سے باہر آئی اور بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے کمرے کا دروازہ کھولیں۔ بھائی کے پاس ایک جدید قسم کا کٹر تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول لیا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو بھابھی وہاں موجود نہیں تھی، ان کے کمرے کی خفیہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ بھائی نے اس کھڑکی سے باہر جھانکا تو انہیں بھابھی نظر آئیں، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کہیں جا رہی تھی۔ بھائی نے اس کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی، جبکہ میں اور صدف بھی بڑی مشکل سے اس کھڑکی سے نکل پائی تھی۔ ہم تینوں بھابھی کا پیچھا کرتے ہوئے دور دراز ایک ویران سی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک آستانہ تھا جہاں لوگ دم کروانے اور تعویذ لینے آتے تھے۔ تیز تیز چلتے ہوئے اچانک جب بھابھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم تینوں کو دیکھ کر ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ بھائی آگے بڑھے اور بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر لے آئے تھے۔ بھائی کے تیور بڑے خطرناک پڑ چکے تھے۔ وہ بولے شمائلہ آج اپنی آنکھوں سے سب میں دیکھ چکا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سچ بول دو۔ بھابھی رونے لگی تھی۔ وہ بولی فرحان اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ آپ کی ان بہنوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا ہے، مگر آپ ان کی وجہ سے مجھ پر شک کرتے کہ میں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ ان کی وجہ سے اکثر مجھے کڑی کڑی بھی سنا دیتے تھے۔ مجھے یہ وہم ہو گیا تھا کہ شاید آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، ایسا بھی لگتا تھا کہ جیسے آپ کسی اور سے پیار کرتے ہیں، اس لیے مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے اس کے متعلق ذکر کیا تو وہ بولی کہ ایک پیر بابا ہیں جن کا تعویذ اتنا اچھا ہے کہ شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، اس لیے میں آپ سب سے چھپ کر اس کے آستانے پر جانے لگی تھی۔ پیر نے کہا تھا کہ پورے 25 دن 2 کلو مچھلی لا کر مجھ سے دم کروانی ہے اور پھر وہی مچھلی نہر کے کنارے پھینک دینی ہے۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے آج 24 دن ہو چکے تھے۔ میں آپ دونوں کے جانے کے بعد اپنے وظیفے وغیرہ پڑھتی رہی، اس لیے میں صدف کا دھیان نہیں رکھ پائی۔ صدف محلے کے آوارہ لڑکے کاشی سے محبت کر بیٹھی اور ان کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے صدف پر شک ہوا، اس لیے میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلی گئی تھی۔ تب مجھے کاشی کا خط نظر آیا، اس میں اس نے صدف کی بڑی تعریفیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ خط صدف کو دکھا کر کہا کہ میں تمہاری حقیقت تمہارے بھائی کو بتا دوں گی، اس لیے باز آ جاؤ۔ مگر صدف تو مجھے ہی اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ ٹھان چکی تھی کہ 25 دن کا عمل پورا کرنے کے بعد میں صدف پر سختی کروں گی، مگر یہ عمل پورا ہونے سے پہلے ہی آپ میرا راز جان چکے ہیں۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں صدف کا دھیان نہیں رکھ پائی۔ میں نے صدف کی طرف دیکھا تو وہ شرمسار سی کھڑی تھی، اس کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر صدف کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا اگر کاشی اچھا لڑکا ہوتا تو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ پڑھوا دیتا، مگر وہ 2 نمبر انسان ہے، محلے کی ہر لڑکی پر اس کی نظر ہے۔ صدف رونے لگی اور بولی بھائی گھر میں فرصت اور تنہائی تھی، اس وجہ سے میں اس غلط کام میں ملوث ہو گئی تھی، ورنہ مجھے کاشی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بھائی مسکرا دیتے تھے، ان کے سر سے بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہم دونوں کو کمرے میں بھیج دیا تھا۔ یقیناً اب وہ بھابھی کی خبر لینے والے تھے۔ وہ بھابھی کو ہمارے سامنے نہیں ڈانٹا کرتے تھے۔ میں بولی بھائی بھابھی کو کچھ مت کہیے گا، وہ ہماری ماں جیسی ہے۔ بھابھی روتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کے گلے لگ گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے پیار اور محبت کی فضا ہمارے گھر قائم ہو چکی تھی۔